ارشاد بھٹی کے سوال پر کہ شیخ صدوق نے آذان میں علی ولی اللہ کہنے والوں پر لعنت کی ہے، اس میں سید شہباز رضا نقوی صاحب نے اپنی ویڈیو میں شیخ صدوق کے ساتھ 5-6 دیگر فقہا کے فتاوی لگائے ہیں۔ یہ شیخ فتاوی ہیں کہ علی ولی اللہ جزو اذان نہیں ہے، اور ہم آپ کو آج اس ویڈیو میں 91 فقہا کی فتاوی دیں گے، دکھائیں گے 91 فقہا کی جو کہتے ہیں کہ علی ولی اللہ جزو اذان ہے۔ ٹھیک ہے، اب پہلے شہباز رضا نقوی کی یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں، اس کے بعد ہم اپنا پروف ثبوت 91 فقہا کی طرف سے دکھائیں گے، ثابت کریں گے۔ دیکھیں آپ پہلے شہباز رضا نقوی کو دیکھیں۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ کی عبارت جو بھٹی صاحب نے سوال کیا، اور وہ سوال ہی درست نہیں تھا، من لا یحضرہ الفقی، شیخ صدوق علیہ رحمہ رضوان اللہ تعالی علیہ، وہ کیا کہتے ہیں جی؟ وقال مصنف هذا الكتاب، شیخ صدوق علیہ رحمہ کیا کہتے ہیں کہ هذا هو الاذان الصحیح لا یزاد فیہ ولا ینقص۔ اچھا، اب کہتے ہیں یہ وہ اذان ہے کہ جس میں نہ کوئی زیادتی ہے، نہ اس میں کوئی کمی کی جا سکتی ہے۔ والمفوضہ، توجہ کریں، یہ دیکھیں، والمفوضہ لعنہم اللہ، مفوضہ پہ اللہ کی لعنت ہو۔ ٹھیک ہے بڑی صاحب، جو ایک نہایت باریک فرق جو آپ وہاں پر قائم نہیں کر سکے، اور آپ کا سوال درست نہ تھا، وہ یہ کہ مفوضہ جن پہ اللہ کی لعنت ہو انہوں نے اخبار گھڑی، روایات گھڑی اور اذان میں اضافہ کیا، نہ کہ یہ چونکہ انہوں نے یہ کام کیا تو اس وجہ سے اللہ کی ان پہ لعنت۔ میں مثال دیتا ہوں، میں کہتا ہوں یزید لعنت اللہ علیہ کا لشکر تھا۔ اب آپ کہیں کہ یزید پہ اس لیے لعنت کر رہا ہوں اس عبارت میں چونکہ اس کے پاس لشکر تھا، نہیں، خود یزید اپنی ذات کے اعتبار سے ایک لعنتی شخصیت ہے، تو میں اس کی طرف ناظر ہوں، نہ کہ اس کے لشکر رکھنے کی وجہ سے اس کے اوپر لعنت کر رہا ہوں۔ تو یہاں پر کیا مفوضہ بذات ہی، چونکہ روایات میں مفوضہ پر یعنی وہ یہ فرقہ ہے جو تفویض کا قائل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو امور ہیں وہ تکویناً ہوں یا تشریعاً ہوں وہ اہل بیت کے سپرد کر دیے ہیں، اور اللہ جناب دیکھے وہ کہتے ہیں سائڈ پہ ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک ایسا فرقہ ہے جس پہ ہمارے ہاں ائمہ کی کثرت سے روایات پائی جاتی ہیں، ان کے اوپر لعنت کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس وجہ سے تھا، نہ کہ یہ لعنہم اللہ ناظر ہے کس کی طرف؟ اذان میں اضافے کی طرف۔ ٹھیک ہے، یہ ایک اہم نقطہ تھا۔ اس کے بعد دوسرا اہم نقطہ کیا ہے اس عبارت میں، وہ یہ کہ اخبار انہوں نے بڑھائی کہ اذان میں جو کیا ہے جی، اشہد ان علی ولی اللہ مرتين، یہ 2 مرتبہ کہنا ہے۔ اس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں ولا شک فی ان علی ولی اللہ وانہ امیر المؤمنین حقا وان محمد وآلہ صلوات اللہ علیہم خیر البریہ، یہ درست ہے، ولکن لیس ذلک فی اصل الاذان، کیا جی، ولکن لیس ذلک فی اصل الاذان، حق ہے یہ کلمہ اپنی جگہ پر، استحباب ہے، اس کو پڑھنا ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، وہ ساری چیزیں درست ہیں۔ ولیکن لیس ذلک فی اصل الاذان، یہ اصل اذان یعنی خود جزو اذان، جس کی مولانا نے بھی وضاحت فرمائی کہ اصل اذان یعنی جزو اذان نہیں ہے، اور وہ بیان کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہم اور شیخ صدوق تو اس پلیٹ فارم پر بالکل ایک ساتھ ہیں، ہم اور شیخ صدوق اس پلیٹ فارم پر بالکل ایک ساتھ ہیں سرکار، کہ اصل اذان کا حصہ نہیں۔ اصل اذان کا مطلب کیا ہے؟ تشریعاً یہ جو اذان ہے یہ اس طرح سے آئی ہے، ٹھیک ہے، اس میں علی ولی اللہ نہیں ہے۔ اب جو علی ولی اللہ پڑھا جا رہا ہے وہ کس نیت سے پڑھا جا رہا ہے؟ کیا اذان میں کلام کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ اہل سنت کے ہاں بھی، اہل تشیع کے ہاں بھی ہے، اور ہم کہتے ہیں افضل الکلام کیا ہے؟ ہم امیر المؤمنین کے ولایت کی، ان کے خلافت بلا فصل ہونے کی گواہی دیتے ہیں، اور یہ بھی روایات سے ماخوذ ہے، اور شعار للتشیع بن گیا۔ ہمارے علماء نے اس کے اوپر من باب شعار اور دیگر جہات سے استحباب کا حکم لگایا، البتہ جزو اذان نہیں ہے، اصل اذان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ نقطہ اہم تھا، لہٰذا ہم میں اور شیخ صدوق میں یہاں پہ کوئی ڈیفرنس نہیں ہے۔ اب یہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کی عبارت ہو گئی۔ اس کے بعد جو اگلا نقطہ ہے وہ میں آپ کی خدمت بیان کروں۔ ہمارے فقہا نے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ہمارے فقہا نے اس کے بارے میں کیا بیان کیا ہے، یہ ذرا ملاحظہ کیجئے کہ ایک ایک کر کے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے فقہا کے فتاوی کیا ہیں، تاکہ آپ کو یہ واضح ہو جائے کہ اذان میں جو یہ کہا جا رہا ہے کس وجہ سے۔ یہ ملاحظہ کیجئے، امام خمینی، صفحے روگی نشون، امام خمینی قدس سرہ کیا کہتے ہیں؟ اذان و اقامہ،
کہ اشہد ان علی ولی اللہ جزو اذان و اقامہ نیس، یہ اذان اور اقامت کا جز نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں بہتر ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد قصد قربت کے ساتھ اس کو کہا جائے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں آیت اللہ العظمی سید علی خامنائی حفظہ اللہ، یہ بھی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ بے عنوان شعار تشیع خوب و مہم ہے، یعنی شعار تشیع کے عنوان سے خوب ہے، مہم ہے، اور قصد قربت مطلقہ کے عنوان سے اس کو کہا جائے۔ اس کا معنی یہی ہوتا ہے، لیکن جزو اذان و اقامت نہیں، یہ اذان اور اقامت کا جز نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلے مرجع کو دیکھیں آیت اللہ العظمی فاضل لنکرانی، یہ بھی کیا بیان کرتے ہیں کہ اشہد ان علی ولی اللہ جزو اذان اور اقامہ نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ قصد قربت سے کہا جائے۔ اس کے بعد آیت اللہ العظمی سید علی سیستانی حفظہ اللہ، یہ کیا بیان کرتے ہیں؟ مسئلہ نمبر 905 کہ اشہد ان علی ولی اللہ جزء اذان و اقامت نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ قصد قربت سے کہا جائے۔ اس کے بعد آگے ملاحظہ فرمائیں آیت اللہ العظمی وحید خراسانی، یہ کیا بیان کرتے ہیں کہ جزء اذان و اقامت نیز، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہاں تک یہ چیز واضح ہو گئی کہ یہ اس کا حصہ نہیں ہے۔ اچھا خیلی ممنون، اب بڑھتے ہیں تھوڑا سا آگے۔ جی تو معزز سامعین کرام، ناظرین کرام، آپ نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ یہ ہمارے شیخ فقہا کہتے ہیں کہ اشہد ان علی ولی اللہ جزو اذان نہیں ہے۔ سب سے بڑا افسوس مجھے اس بات پر ہوا کہ کل کو جزو بنا رہے ہیں، کل کو جزو بنا رہے ہیں۔ کیا آپ نہیں مانتے کہ علی کل ایمان ہے؟ جو کل ایمان ہے اس کو، ان کو جزو ایمان بنائے ہم؟ بہت زیادہ افسوس اور شرم کی بات ہے۔ لیکن آگے بڑھتے ہیں، ہم آپ کو پروف دکھاتے ہیں۔ کتاب احکام الدین، احکام دین، کتاب احکام دین بزبان 14 معصومین علیہم السلام، احکام الدین بزبان 14 معصومین، ایسی پیاری کتاب کسی خوش نصیب کے گھر میں ہی ہوگی کہ ہمیں دینی مسائل بزبان 14 معصومین علیہم السلام مل رہے ہیں۔ اس کتاب میں آپ اب خود دیکھیں اپنی آنکھوں سے کہ حقیقت کیا ہے۔ یہ چند تصاویر آرام سے احتیاط سے دیکھیں، جن میں 91 فقہا کی فتویٰ ہے اشہد ان علی ولی اللہ جزو اذان کے جواز میں۔ آئیے اب آپ آرام سے مطالعہ کریں۔